بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں تمام ساتھیوں کو، شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے موضوع کے تحت دلیل نمبر 25 اور یہ دلیل ہے مخلوقات، اللہ رب العزت کی مخلوقات کے حوالے سے، تخلیق کائنات کے حوالے سے، الاستدلال باعطاء الرزق من اعماق الارض واعراض السماء، کہ الاستدلال باعطاء الرزق، رزق کی عطاؤں، من اعماق الارض، زمین کی گہرائیوں سے، واعراض السماء، اور آسمان کی بالائی فضاؤں کی وسعتوں سے، رزق دینے سے استدلال۔ اللہ پاک ہمیں آسمان کی بالائی فضاؤں کی وسعتوں سے بھی رزق عطا فرماتا ہے اور زمین سے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے یہ وسیع رزق کا اہتمام کیا ہوا ہے پوری مخلوقات کے لیے، اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے، بالخصوص انسان کے لیے، تو وہی خدا ہے، وہ ایک خدا ہے، وہ ایک عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلی سورت کی دلیل، پہلی آیت سورہ یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 31۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یرزقکم من السماء والارض، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، قل جو ہے یہ فعل امر ہے، اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے لوگوں سے، من، کون، یرزقکم، رزق عطا فرماتا ہے تمہیں، کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، یعنی اوپر سے اور نیچے سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے، من، من، یا کون، یملک، مالک ہے، السمع، تمہارے کان کا، والابصار، اور تمہاری آنکھوں کا، تمہاری سماعت اور بصارت کا کون مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، ومن، اور کون، یخرج، نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، یعنی، اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، ومن، اور کون تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، ویخرج، اور نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، یعنی مردہ کو، زندہ جاندار کو
مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے الامر نظام کائنات کے ہر کام کی، تدبیر کون فرماتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ کہیں گے، سو وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ تعالی، لا محالہ، وہ اللہ کے در پہ بٹھایا جائے گا۔ جب اس کی دعا قبول ہوگی برکت والی، تو برکت دینے والا تو اللہ رب العزت کا در ہے، اللہ کا قرب ہے، تو اس کو قرب خداوندی ملے گا تو برکت ملے گی۔ تو پھر اللہ سے برکت ہی مانگے، تبارک اللہ رب العالمین، اس لیے کہ بہت برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ یہ سورہ مومن سورت نمبر 40 اور آیت نمبر 64۔ نمبر 6، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق موجود ہے، آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ سب کچھ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ رزق کیسے عطا کرتا ہے اللہ رب العزت، اور کس کو عطا فرماتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے، یہ وہی جانے۔ کہ اس نے فرما دیا کہ آسمانوں میں بھی تمہارا رزق ہے اور وہ سب کچھ موجود ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الزاریات سورت نمبر 51 آیت نمبر 22۔ یہ ٹاپک ہمارا زمین کی گہرائیوں اور بالائی فضاؤں کی وسعتوں سے رزق دینے سے استدلال۔ یہ 6 آیات کے ساتھ یہ ہمارا ختم ہوا۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے نمبر 26۔ الاستدلال بفلق الحب والنوا، فلق کا مطلب ہے چیرنا، پھاڑنا، الحبی دانا، والنوا اور گٹھلی، دانے اور گٹھلی کے چیرنے سے استدلال، کہ دانے اور گٹھلی کو چیر کر پودا نکالنے والا اور پھر اس سے فصل بنانے والا اور درخت بنانے والا وہی خدا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، پہلی آیت، پہلی دلیل، بے شک اللہ تعالیٰ فالق، پھاڑنے والا ہے، پھاڑ کر نکالنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ مثلا گٹھلی وہ مردہ ہے، اس کے اندر سے زندہ درخت نکال دیا، پودا نکال دیا، جو اس کے اندر سے اگا تو وہ لہراتا ہوا زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، وَمُخْرِجُ، اور وہ نکالنے والا ہے۔ اب یخرجو اور مخرجو میں فرق کیا ہے؟ یخرجو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، شروع میں یا علامت مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ، کہ وہ نکالتا ہے اور نکالے گا، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے۔ ومخرجو، مخرج جو ہے یہ شروع میں میم پیش منہ لگا اور درمیانی کلمے پر زیر، یہ ثلاثی مزید فی میں باب افعال سے اسم فاعل ہے، مخرج نکالنے والا، اسم فاعل، اور وہی نکالنے والا ہے المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ تمہارا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو، کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ یعنی گٹھلی اور دانے کو چیر کر اس میں سے پودا نکالنے والا، اور مردہ گٹھلی اور دانے سے ایک زندہ پودا نکالنے والا، اور پھر زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔
یہ سورۃ الانعام ہے، سورت نمبر 6 آیت نمبر 95۔ دوسری دلیل افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم بھلا یہ تو بتاؤ، ما تحرثون جو کچھ تم کاشت کرتے ہو۔ حرث یحرث ہوتا ہے کاشت کرنا، یعنی زمین میں بیج ڈالنا، زمین کو کھود کر نرم کر کے اس کے اندر بیج ڈالنا جیسے کسان ڈالتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم کاشت کرتے ہو تو انتم تزرعونہ، آکے معنی کیا، انتم تم تزرعونہ اس سے کھیتی کو اگاتے ہو، کیا تم اس سے کھیتی کو اگاتے ہو، ام یا نحن الزارعون ہم اگانے والے ہیں۔ تزرعون زرع یزرع، اس کا مطلب کھیتی اگانا، جیسے زرعن کھیتی ہے تو اس سے یہ فعل بن جاتا ہے، کھیتی کو تم اگاتے ہو، ام یا نحن زارعون یا ہم اس کو اگانے والے ہیں۔ اسی سے مضارع بنتا ہے، مضارعن، مضارعن جیسے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے کھیتوں میں فلاں مضارع ہیں، فلاں مضارع ہیں زے کے ساتھ، تو اس کا مطلب کھیتی اگانے والے، کاشت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو مضارع کہتے ہیں۔ کسان، کسان کے لیے مضارع بھی آتا ہے، اور کسان کے لیے فلاح، فلاح فا لام الف اور ہا حلوے والی، یہ بھی آتا ہے لفظ۔ تو کیا تم اگانے والے ہو کھیتی کو، یا ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو ہم بنا دیں اس کو، حطاما چورا چورا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں۔ فظلتم تفکہون پھر تم رہو گے، فظلتم تم رہ جاؤ گے، تفکہون تعجب اور ندامت ہی کرتے، فکہ یفکہ تعجب کرنا اور ندامت کرنا، تو تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ، اور پھر تم کہو گے کہ انا لمغرمون بے شک ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے۔ مغرم کہتے ہیں تاوان کو، تو مغرم اس کو کہتے ہیں جس پر تاوان ڈال دیا جائے۔ مغرمون واو نون لگنے سے جمع کا صیغہ ہو گیا، انا لمغرمون بے شک ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ تو اس کے اندر بھی آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے یہ دلیل عطا فرمائی ہے کہ زمین سے جو بھی رزق ملتا ہے، بیج ڈالتا ہے انسان، مگر اس بیج کو پھاڑ کر اسے پودا نکالنا، گٹھلی کو پھاڑ کر اسے پودا نکالنا، یہ انسان کا کام نہیں، یہ اس رب کائنات کا کام ہے، رب العالمین کا کام ہے، اور وہی خدا ہے۔ سورۃ الواقعہ سورت نمبر 56 آیت نمبر 63 سے 67 تک، 63 to 67۔ یہ موضوع بھی 2 آیات کے ساتھ پورا ہو گیا۔ اب اگلا موضوع نمبر 27، الاستدلال بخلق الانعام والطیور وفوائدها۔ الانعام چوپائے، طیور پرندے، چوپایوں اور پرندوں کی تخلیق اور ان کے فوائد سے استدلال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نمبر 1، والانعام خلقها لکم لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون۔ والانعام اور اللہ نے ہی پیدا کیے چوپائے، چوپایوں کو بھی، خلقہا پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، دفء گرم لباس بھی ہے، دفء سردی سے بچانے والا لباس، ومنافع اور فوائد، دوسرے فوائد بھی ہیں، ومنہا تاکلون اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، بعض کو تم کھاتے بھی ہو ذبح کر کے چوپایوں میں سے۔ تو
گرم لباس بھی ان کی کھال سے یا اون سے بنتا ہے، پھر باقی فوائد بھی ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِيهَا ان میں، جمال خوبصورتی بھی ہے، یعنی رونق اور دلکشی بھی ہے، ہینا جب، تریحون جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو، یعنی بہت بڑا جانوروں کا ریوڑ، چوپایوں کا ریوڑ، یہ بھی کسان کے لیے ایک بہت بڑی زینت ہوتا ہے، دلکشی کا سامان ہوتا ہے جن کو دلچسپی ہوتی ہے، تو ان کو جب وہ ہانک کر لے جاتے ہیں چرانے کے لیے اور واپس لاتے ہیں شام کو، تو بڑا حسن ہوتا ہے، بڑی دلکشی ہوتی ہے، بڑی رونق ہوتی ہے اس میں، اور کسان بہت خوش ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ تو ہینا تریحون جب تم شام کو چرا کر واپس لاتے ہو، وحین تسرحون اور جب تم صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو، وتحملوا اثقالکم وتحملوا اور وہ اٹھاتے ہیں، اثقالکم تمہارے بوجھ بھی، تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، الی بلدن ان علاقوں تک، ان شہروں تک، لم تکونو بالغی ہی، لم تکونو کہ تم نہیں بالغی ہی ان کو پہنچا سکتے خود اٹھا کر، الا مگر بشق الانفسی جان کا مشقت کے ساتھ، یعنی جان کا مشقت کے بغیر تم وہ بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتے، جو وہ جانور اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری خاطر کرنے والا کون ہے؟ وہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم بے شک تمہارا رب بہت ہی مہربان اور شفقت فرمانے والا ہے۔ والخیل اور اس نے پیدا کیے گھوڑے تمہارے لیے، والبغال اور خچر پیدا کیے، والحمیر اور گدھے پیدا کیے، لترکبوہا لی تاکہ ترکبو تم سواری کرو، ہاں ان کے اوپر، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کر سکو، وزینت اور وہ تمہارے لیے سامان زینت بھی ہیں، باعث زینت بھی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ کچھ بھی پیدا کرے گا، اور وہ مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں، ایسی سواریاں تمہارے لیے پیدا فرمائے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ اور یہ 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سواریاں بھی اللہ پاک کے حکم سے وجود میں آ چکی ہیں، کہ جن کو 1500 سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہتے وہ سواریاں بھی پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں۔ ان میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ چھوٹی گاڑیوں سے لے کے، چھوٹی چھوٹی ادنا سواریوں سے لے کے ہوائی جہاز تک، بحری جہاز تک، بحری بیڑوں تک، ٹرین، گاڑیاں، ہر قسم کی سواریاں اللہ پاک نے پیدا فرما دی ہمارے لیے، اور یہ سب کچھ اس عقل سے وجود میں آیا جس عقل کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس دماغ سے وجود میں آیا جن دماغوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پاک عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے اللہ پاک نے سب کچھ کس کے لیے بنایا، کس کے لیے سجایا؟ اپنی محبوب مخلوق کے لیے، اور وہ محبوب مخلوق کوئی اور نہیں، وہ انسان ہے، وہ ابن آدم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ابن آدم ہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ باقی مخلوقات تو بغیر دلیل کے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو ہر گھڑی یاد کرتی ہیں، صبح سحری میں آنکھ کھلے تو چھوٹے چھوٹے جانوروں سے لے کے بڑے جانوروں تک بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک خود گواہی دیتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ ہر چیز جو آسمان اور زمینوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے،
اور یہ اللہ پاک کس کو وارننگ دیتے ہیں، کس کو بتاتے ہیں؟ انسان کو، کہ انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا، دنیا کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، پھر آخرت کو تیرے لیے سجایا جائے گا۔ دیکھ ذرا کہ جن مخلوقات کو صرف اس دنیا کے لیے بنایا ہے وہ ہر وقت میری تسبیح کرتی ہیں، میری عبادت کرتی، میری بندگی کرتی، اور تیرے لیے میں نے سارے جہان بنائے، تو بتا کتنا ذکر کرتا ہے۔ تجھے خدا نے آرام دینے کے لیے رات بنائی، اس کا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ کیا جب تیرا خدا تجھے آواز دیتا ہے اللہ اکبر کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف دعوت دیتا ہے تو کتنا تڑپ کر اٹھتا ہے؟ کیا تیرے اندر بھی وہ جذبہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹی سی چڑیا کے اندر ہے، جو ایک کوئل کے اندر ہے، جو ایک بلبل کے اندر ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانوروں کے اندر ہے، بڑے جانوروں کے اندر ہے، کہ وہ بغیر بلائے اللہ کی اتنی تسبیح کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور تجھے تیرا رب بار بار بلاتا ہے، دن میں 5 بار کہلواتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے صحن میں آ جاؤ، اللہ کے ہمسائے میں آ جاؤ، اللہ کے جوار میں آ جاؤ، تاکہ تمہاری دونوں جہاں بھی بخشش ہو جائے، کامیابی ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ جن مخلوقات کو تیرا غلام بنا کے پیدا کیا وہ ہر وقت مجھے یاد کرتی ہیں، میرا ذکر کرتی ہیں، اس بات پر کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، میرے پیدا کرنے پر میرا ذکر کرتی ہیں اور میری حمد کرتی ہیں، اور تیری خاطر سب کو پیدا کیا، سارے جہان کو سجایا بنایا، لیکن تو بتا کہ تو کتنا یاد کرتا ہے۔ جنہوں نے اس حقیقت کو جان لیا پھر ان کا سر سے پاؤں تک لو لو ہر گھڑی یسبح للہ ما فی السماوات والارض کی صف میں شامل ہو گیا، وہ کبھی بھی خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ خاموش ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بول رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ سو رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ جاگ رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ کھا پی رہے ہیں، وہ تجارتیں کر رہے ہیں، وہ ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے کہ جس کا ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، جس کی زبان بھی میں بن جاتا ہوں، جس کا دل بھی میں بن جاتا ہوں، جس کی نظر بھی میں بن جاتا ہوں، جس کا قدم بھی میں بن جاتا ہوں۔ دیکھنے میں یہ ایک انسان ہے مگر اس کے اندر جلوے بھی میرے ہیں، اس لیے کہ میری رضا ہے۔ جہاں میری رضا ہوگی وہاں میرے جلوے ہوں گے، جہاں میری رضا ہوگی وہاں میرا حکم ہوگا، جہاں میری رضا ہوگی وہاں مردوں کو زندہ کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، جہاں میری رضا ہوگی وہاں کم بإذنی کہہ کے ہر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس بندے کی زبان میری زبان ہے، اس کی آنکھ میری آنکھ ہے، اس کا دل میرا دل ہے، خود سے وہ کچھ نہیں سوچتا، وہی سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں، وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، وہی عمل کرتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، جو میرا حکم ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس قرآن کا فیض حاصل کرتے کرتے ہمیں اپنی رضاؤں میں ڈوب کر اپنی اس مختصر زندگی کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔